अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। व्यूअर्स आज ईद का पहला दिन है और सबसे पहले तमाम अहले वतन को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक कबूल हो। उसके बाद आते हैं, दरअसल ये पिछले 5-6 दिनों से मैं अपनी वीडियो जो थी वो कंटिन्यू रिलीज़ नहीं कर सका। उसकी वजह मैंने आपको एक अपने पिछले व्लॉग में बताई थी। बहरहाल आज ईद का दिन है और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट खबरें मेरे पास आई तो मैंने सोचा कि मैं आज ही आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले बात तो ये है कि जो इम्पोर्टेंट हुकूमत का ट्रेंड था वो अभी तक नीचे नहीं आ सका और उसका जो अमली मुजाहरा है, जो ईद की रात होती है जिसको हम लोग चांद रात कहते हैं। चांद रात में बच्चे जो होते हैं ये अपने शॉपिंग करते फिरते, छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों ने ये जिसे कहते हैं कि चूड़ियाँ ख़रीदनी होती हैं, वो टीके शीके बुंदे शुंदे ख़रीदने होते हैं। लड़कों ने पटाखे ख़रीदने होते हैं, जो बड़े लड़के होते हैं उन्होंने कुछ और ख़रीदना होता है, मतलब मैचिंग ये वो। लेकिन कल इससे कतई नज़र वज़ीर आज़म जो साबका वज़ीर आज़म है इमरान खान, उन्होंने एक अपील की कि जनाब ज़रा झंडे लेके बाहर आ जाएं। तो उसके बाद जो कुछ ऐसे शहरों में हुआ कि जिनका हम सोच भी नहीं सकते। यानी कि आप भूरे वाला देख लें, फैसलाबाद देख लें, ये तो खैर बड़े शहर हैं, जेलम देख लें, पिशावर देख लें, और मतलब ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा भूरे वाला और इस तरह के जो छोटे शहर हैं। भूरे वाला था, आरिफ वाला था, लिया था, इन शहरों की मैं बात करूंगा। तो उसके अंदर आवाम का एक जमे खफीर निकला और निकलने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इमरान खान जिंदाबाद, FIR काट कर दिखाओ, इस तरह के जो प्ले कार्ड्स थे वो उन्होंने उठाए हुए थे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हुकूमत को ज़रा सा बैक भी मारना पड़ा। मैं यू टर्न नहीं कहूँगा, क्योंकि यू टर्न जो होता है वो समझदार लोग लेते हैं, जो बैक होता है वो लोग लेते हैं कि जो शर पसंद होते हैं। और आपको पता है कि मौजूदा जो इम्पोर्टेड सेटअप है, इसके अंदर राना सनाउल्लाह जो है वो एक शर पसंद किस्म का शख्स है, मनशियात फरोश है। तो उसने जनाब कहा नहीं, हुकूमत ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जबकि यही शख्स जो था ये कहता रहा था कि हम इसके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। बहरहाल कतई नज़र इसके अवामी दबाव तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम इदारे भी देख रहे हैं, वो इदारे भी देख रहे हैं जो पछता रहे हैं इमरान खान को हटा के। उसी के अंदर जल्दी पे काम किया है फॉक्स न्यूज़ ने, और उन्होंने एक खबर जारी की। उनके ऊपर एक अमरीकी वो बैठी हुई थी खातून, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हमने किया है और इसलिए किया है कि रशिया के साथ पाकिस्तान जो है वो नज़रसानी करे, चाइना को बिल्कुल इग्नोर करे और अमेरिका की हर मुतालबे को पूरा करे। इसके ऊपर कुछ लोगों का ज़मीर अब दोबारा जागना शुरू हो गया। ये उन लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया है कि जो आज की तारीख में नमाज ईद भी इज्तिमाओं के साथ अदा ना कर सके। राजा रियाज की हालत सबसे अबतर है और नूर आलम की तो अल्लाह माफ़ी दे, क्योंकि मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ इसलिए मुझे पता है। बहरहाल राजा रियाज को तो पुलिस ने स्पेशली तौर पे कहा कि जनाब अगर आप कहीं पे नमाज अदा करने जाएंगे तो हम आपकी सिक्योरिटी नहीं दे सकते आपको। और इसी तरह 5-6 अफराद, उमर चीमा भी उसमें शामिल था। तो बात ये हुई कि वो ज़मीर दोबारा जागने शुरू हो गए। मैं आज आपको फिगर बता रहा हूँ। तकरीबन 33 अरकान हैं, उसके अंदर 4 पीपल्स पार्टी के हैं और 13 नून लीग के अफराद हैं, और तकरीबन 11 जो हैं ये जो लोटे जिनको आप कह सकते हैं लोटे हैं, और बाप पार्टी के हैं, और MKM तो बहरहाल आपको पता ही है कि वो तो एक ऐसी दोगली जमात है, हर दौर के अंदर दोगली जमात है। तो ये तमाम जो मुनर्रिफीन थे और जो लोटे थे और ये जो हुकूमत की पार्टी के भी लोग थे, उनके ज़मीर जागे हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब हम ये बयानी आप सामने आ गया है और हमारे साथ झूठ बोला गया है, इसलिए हम हुकूमत का साथ देने से इनकार कर देंगे और इंशाल्लाह आप ये 2-4 दिनों के अंदर ये खबरें सुन लेंगे। मैंने आपको बहरहाल एक खबर दे दी है। अब आते हैं, एक किरदार कशी की मुहिम शुरू की जाएगी और जिसका फवाद चौधरी साहब ने और इमरान खान ने खुद भी
وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بھی باقاعدہ اقرار کیا کہ اب میرے خلاف میری کردار پیشی کی جائے گی. تو بات یہ ہے کہ عمران خان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں جناب سیدھا مکہ مدینے کی فلائٹ سے آیا ہوں اور میں بہت زیادہ شریف ہوں، بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا اور میں یعنی کہ گیملر کی دنیا کے اندر رہتا تھا تو اس وقت مجھے دین کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا. اس جگہ اس بات کو میں ادھر ہی روک کے اب ذرا سی اور بات کروں گا. وہ اور بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ جب سے اسلام آیا ہے اس کے اندر سب سے بڑا نام ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے جس ٹائم اسلام نہیں آیا تو کیا تھے؟ تلوار نکالی، پتہ لگا کہ جناب میری بہن نے اسلام قبول کر لیا، وہ بہن کو مارنے کے لیے گھر میں داخل ہو گئے، قتل کرنے کی نیت سے مارا، زد و کوف کیا، لیکن کچھ دل میں آئے، کہا اچھا ذرا کلام تو پڑھ کے سنا. جب کلام پڑھا تو دل میں ایسے اترے کہ جا کے مشرف اسلام ہو گئے. حضرت خالد بن ولید ایک عظیم جنگجو جس نے اسلام کے لیے وہ خدمت سر انجام دی کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے مسجد نبوی میں آتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے. اور مسلمانوں کو اگر کسی جنگ میں شکست دی ہے تو حضرت خالد بن ولید نے دی. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مولوی حضرات ہیں یا ہمارے پاس جنہوں نے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمارے دین کو اس طرح کر دیا ہے، ایسا انہوں نے اس شوکیس میں اس کو سجایا ہے کہ بعض شخص کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں مسلمان ہوں تو میں کس طرح کا مسلمان ہو جاؤں اور میں کیا کروں. کیونکہ جو ہمارے مولوی حضرات ہوتے ہیں ان کا دین جو ہوتا ہے وہ بتانے کا اور ہوتا ہے اور دکھانے کا اور ہوتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے. ایک مولوی صاحب جو ہیں وہ جناب باقاعدہ کہتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب نماز روزہ حج زکوٰۃ کے اوپر قائم رہیں، یہ رہیں وہ رہیں، فلانا کریں ڈمکانا کریں، نماز پڑھا کریں، تراویحاں پڑھا کریں. اور اس کے بعد ان کے ذاتی کرتوت کیا ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ جھوٹ بول دیتے ہیں، کسی بھی بات پہ وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. جو وہاں پہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان کا پھر ذہن میں کیا آئے گا کہ یار یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے تھے اور خود یہ کیا کر رہے ہیں. تو بات ایسی ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے عمران خان جو تھا وہ بچپن کے اندر انگلینڈ کے اندر رہا، کرکٹ کھیلی، غیر مسلموں میں رہا، اس کو نہیں پتا ہوگا، ڈیفینیٹلی نہیں پتا تھا. آپ کو ایک اور بہت بڑی بات بتاؤں، میرے ایک ذاتی دوست ہیں وہ انگلینڈ کے اندر رہتے ہیں. تو ان کا جو بیٹا تھا وہ جب وہاں پہ او لیول اس نے کر لیا جس کو ہم لوگ میٹرک کہتے ہیں، یعنی 14-15 سال کا ہوا، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو عمرہ کراؤں کیونکہ اب یہ ذرا سمجھدار ہو گیا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے اس کو ویڈیوز وغیرہ دکھائیں حج کی، عمرے کی. تو ان کے بیٹے نے ایک لفظ کہا، یعنی کہ جب وہ دیکھ رہا انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ ہمارا اسلام ہے اور اس کو ذرا سا دیکھو. تو وہ جب بیٹا ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس بیٹے نے ایک لفظ اپنے باپ کو کہا، بابا وائی دے پیپل ٹرننگ اباؤٹ دا بلیک باکس. اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس لڑکے کو کہ یہ خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اس نے اپنے باپ سے بولا کہ یہ لوگ اس کالے ڈبے کے گرد کیوں گھوم رہے ہیں. تو وہ میرے جو دوست ہیں انہوں نے کہا کہ میں بہت شوق ہوا اور اس کے بعد پھر میں نے مطلب اس کے اوپر بھرپور توجہ دینا شروع کی اور پھر میں اس کو اسلام کے بارے میں مطلب میں نے مختلف لوگوں کے پاس اس کو بٹھایا اور مختلف لوگوں کے ساتھ اس کی کونسلنگ کرائی اور اس کے بعد وہ اسلام کو سمجھنے کے قابل ہو. تو بات یہ ہے ویورز، ایک لبے لباب اور آخر کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ منکر سے مومن بن جاتا ہے، اور جس کو ہدایت نہ دے جو ساری زندگی کہتا رہے ان کے سائے میں پڑتا رہے، نعمتہ رسول علی رسول کریم ضیاء الحق کے پیروں میں بیٹھ کے، جو ضیاء الحق صاحب ایک اسلامی آدمی تھے، تہجد گزار تھے، ان کے بوٹ پالش کر کے ایسے شخص کے پیروں میں بیٹھنے کے بعد بھی وہ صرف دکھاوے کا مسلمان بنتا ہے. چوری چکاری ڈکیتی کک بیک تمام کچھ وہ اگر اڈاپٹ کرتا ہے تو ایسے مسلمان ہونے کا جو فائدہ ہو تو پھر آپ مجھے بتائیں. اور اس سے بہتر پاکستان کے اندر 2 ججز کا نام بہت احترام سے لیا جاتا ہے. ایک رانا بھگوان داس کا ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس رہے، اور ایک جو تھے وہ پارسی تھے، ان کا نام اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں ہے. ان کا نام نہایت بہت احترام سے ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے ان چیف جسٹس کا، حالانکہ وہ غیر مسلم تھے
لیکن رانا بھگوان داس جب آنجانی ہوئے تھے، یعنی کہ ان کی موت واقع ہوئی تھی، تو میں ان کی اس میں شریک تھا، اور میں نے وہاں پہ پھر لوگوں سے پوچھا کچھ، تو یہ پتہ لگا کہ رانا بھگوان داس جو تھے وہ قرآن کی باقاعدہ اسٹڈی کرتے رہتے تھے، اور ان کے فیصلے اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں آپ ہمارے معزز جج صاحبان، جن کے گردن کا سگن افتخار چودھری سے شروع ہو جائے، اس سے پہلے بھی بہت ہیں جو ٹیلی فون کالوں پہ بے نظیر اور زرداری کو بھی صدائیں دیتے رہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے اس کے اندر دیکھا ہے، وہ افتخار چودھری سے لے کے اب تک دیکھ لیں کہ ہر ایک کے اوپر الزام لگ رہا ہے، شرم ان کو مگر نہیں آتا۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک کمپلین چلائی جائے گی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آپ جتنا بھی اس کو ذلیل کروانے کی یا اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا گراف مزید اوپر چلا جائے گا۔ مقتا اسماعیل کے ساتھ کل رات جو کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا، زندہ دلانے کراچی نے جو کیا، روشنیوں کے شہر کراچی نے دن میں تارے دکھا دیے، اور رات کو اگر آیا تھا تو سورج دکھا دیا، تو وہ مقتا اسماعیل کے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ اتنا اگر کسی علاقے میں کتے کی بے عزتی کر دی جائے تو وہ علاقے سے وہ کتا جو ہے وہ علاقہ چھوڑ کے چلا جائے گا۔ لیکن باہر شوق اقتدار اور ذوق اقتدار کے اندر یہ لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں۔ اب ایک خبر اور بھی دے دوں کہ عید کے بعد پاکستان اور انڈیا کی جو بارڈر ہے LOC، اس کے اوپر حالات خراب ہو جائیں گے، کیونکہ جب بھی شریفوں کی حکومت ہوتی ہے اور ان کی حکومت پہ کوئی بھی برا وقت آنے لگتا ہے تو انڈیا ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ضرور آتا ہے، اور LOC کے اوپر حالات خراب کیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ عید کے بعد، یعنی کہ جو 5-7 چھٹیوں کے بعد دیکھیے گا تو LOC کے اوپر حالات خراب کرنے کا ایک ڈرامہ رچایا جائے گا، تو عوام اس سے بھی باخبر رہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، باہر کے دشمنوں کو ہماری فوج بڑے اچھے طریقے سے نمٹ لے گی، ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ ہمیں ڈر ہے تو یہ اندرونی دشمنوں سے ڈر ہے، جس کے اندر ہمارے مقتدر حلقوں کے کوئی بڑے بڑے بھی مل گئے، ڈالر لیے، پیسہ لیا، ججز نے لیا، جرنیلز نے لیا، جنہوں نے بھی لیا، اور رجیم چینج کا حصہ بنے، قوم ان کو معاف نہیں کرے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ تمام اہل وطن کو دلی طور پہ لوٹوں کے علاوہ، بغیرتوں کے علاوہ، کمینوں کے علاوہ، تمام اہل وطن کو دلی طور پر عید مبارک قبول۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد۔